बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज माजूज कौन लोग हैं और ये कहाँ रहते हैं? अल्लाह ताला इनको कब निकालेगा और जब ये ज़मीन पर आएंगे तो क्या होगा? याजूज माजूज के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी हकीकत नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज है कौन। याजूज माजूज कौन है, इनकी डिटेल बहुत सारी किताबों में मिलती है कि यह एक ऐसी मखलूक है जिसको हजरत जुल्करनैन ने शीशे की दीवार बनाकर इंसानी आबादी से अलग जगह पर कैद कर दिया था, क्योंकि यह एक ऐसे खतरनाक मखलूक है कि जब यह इस दुनिया में निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगी। न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, यह सबको खा जाएगी। इस मखलूक के निकलने के बाद पूरी दुनिया एक मैदान की तरह सुनसान और वीरान नजर आएगी। यह मखलूक इतनी खतरनाक होगी कि दुनिया की हर चीज़ खाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। इस दुनिया की सारी चीज़ों को खाने के बाद यह कौम आसमान वालों को भी खाने के बारे में सोचेगी। तो इस तरह की खतरनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानियाँ तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो इतने खतरनाक हो कि इस पूरी दुनिया में रहने वाली हर चीज़ को खा जाए? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसे खतरनाक मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी है। और इससे भी खतरनाक बात है कि यह मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। जिस मखलूक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यह मखलूक कौन सी है और यह मखलूक कहाँ पर कैद है, और जब यह मखलूक कैद से आज़ाद होकर निकलेगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्ल सूरत कैसी होगी और यह लोग तादाद में कितने होंगे, अल्लाह तबारक ताला इस मखलूक को क्यों कैद कर रखा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मिलेगा। यह दुनिया जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता जा रहा है, असल में यह दुनिया अपने ख़त्म होने की तरफ जा रही है और वह वक्त बहुत नज़दीक है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फसाद जाहिर होंगे और आखिरकार इस खूबसूरत दुनिया को तबाह एकदम बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया को बर्बाद करने के पीछे इस कौम का भी हाथ होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। याजूज माजूज एक ऐसी फौज है जिसके बारे में हर कोई यह जानना चाहता है कि यह पूरी फौज कहाँ पे कैद है और यह फौज कब आज़ाद होगी और इस खूनी फौज की तादाद कितनी है और इस फौज के लोग कितने खूंखार हैं और ख़तरनाक हैं। जब यह फौज दुनिया में आएगी तो किस तरह पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाएगी, यह कौम पूरी दुनिया के लिए कितने खतरनाक साबित होगी, इस बात का अंदाज़ा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाएंगे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जोजा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिनते रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ़ लाईं। इसी बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक लाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह हलाक हो गए अरब वाले उस फित की वजह से जो बहुत नज़दीक आ चुका है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को गोल बनाकर इशारा किया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतने खुल चुके हैं कि याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, यह कौन लोग होंगे और किसके नस्ल में से होंगे। इस बारे में रिवायत में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हज़रत याफ बिन नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी
اور ان کے جسم بہت مضبوط ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور 1 حصے میں ساری مخلوق ہوگی۔ اس روایت سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور ان کا جسم کیسا ہوگا۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج قوم کے ایک گروپ والے بہت لمبے ہوں گے جو سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل 1 سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خطرناک مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے سینگ، پونچھ اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے 40 گروپ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروپ میں سے ہر گروپ کا بادشاہ اور بھاشائیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ایک گروپ ہے اور ماجوج 4 گروپ ہیں اور ان کے ہر گروپ کی تعداد 4 لاکھ ہے، اور اس قوم کا ہر وہ شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو لگ بھگ 12 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جن کی لمبائی 1 بالشت ہے اور اس کے پنجے پرندوں جیسے ہیں اور دانت درندوں جیسے ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور ٹھنڈ سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان سے گرمی اور دوسرے کان سے ٹھنڈی گزارتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروپ بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی ایک شخص مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخ لوگوں اور شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اس خطرناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے بارے میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب ہو جاتی ہے تو اس قوم کا کمانڈر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا کمانڈر اپنے قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح وہ پہلے تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل آئیں گے، اور یہ لوگ پوری زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم اس وقت نکلے گی جب قیامت کے قریب مسلمان طور پہاڑ پر جا چکے ہوں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی
کہ جب ان کا پہلا گروپ اسرائیل میں موجود بحیرہ طبریہ نامی جھیل جو کہ 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے، جب اس کے پاس سے گزرے گی تو اس بحیرہ طبریہ جھیل کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کا دوسرا گروپ اسی جگہ پر آئے گا تو اس جگہ پر رک کر یہ کہے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی، جب یہ لوگ پوری دنیا میں رہنے والے انسان، جانور، پرندوں، یہاں تک کہ ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور پوری دنیا میں فساد پھیلا چکے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اور یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون سے لت پت ہو کر واپس لوٹے گا۔ یہ قوم ان خون سے لت پت تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس بیچ جب یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مگن ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑی پر موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے گلوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، اور اس وقت یاجوج ماجوج کے سارے گروپ ایک دم سے مر جائیں گے۔ اور اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، اور پوری زمین پر ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ یہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کے لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پر پھینکیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کے ہتھیاروں کو مسلمان سال تک استعمال کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے اور وہ بارش پوری زمین کو برابر کر دے گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کو ختم کر دے گا، اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خطرناک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے بڑے فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔